بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے عزیزان محترم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جہاں پوری دنیا عید الفطر کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے، وہیں پر کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ میری مراد ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے خاندان سے۔ عزیزان محترم، عظیم ترین دکھ ہے کہ 28 فروری 10 رمضان المبارک کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو ایک ایئر سٹرائک کے ذریعے سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کون کہ جو عالم اسلام کے سب سے بڑے امن کے علمبردار تھے۔ عزیزان محترم، کون ہے آیت اللہ سید علی خامنہ ای؟ ہم اگر اس پورے مہینے رمضان المبارک جو سن 2026 کا رمضان یہ گزرا ہے، اگر اس پورے مہینے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سال کا رمضان ٹوٹل چینج گزرا۔ اس سال کے رمضان میں وہ مزیداری نہیں تھی جو ہمیں پچھلے سالوں کے رمضان میں محسوس ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنی عید کی خوشیوں میں مشغول ہوا کرتے تھے، لوگوں کی زندگیاں پرسکون گزر رہی تھی۔ اس سال کا رمضان حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی سے شروع ہو گیا۔ 10 رمضان المبارک کے جس میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن اور عین اسی دن ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، تاریخ کے جملے ہیں کہ اپنی شہادت سے 10 دن پہلے رہبر معظم کے پاس آپ کے قریبی ترین ساتھی جو اب شہید ہو چکے ہیں، شہید لاریجانی، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آغا جان، آپ کی زندگی کو شدید ترین خطرہ ہے، لیکن آپ نے اپنی شہادت سے 10 دن پہلے ایک ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ کو دہرایا کہ ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو میں بھی تو انہی کا فرزند ہوں، میں بھی تو انہی کی نسل سے ہوں، تو میں کیسے ذلت کو برداشت کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا تاریخی جملہ ہے کہ رہتی دنیا تک تاریخ انسانیت کے سینے پر سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام پر امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو قربان کیا جا سکتا ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں۔ اور پھر آپ نے شہید لاریجانی سے کہا کہ لاریجانی، میں اپنی زندگی کی 86 بہاریں دیکھ چکا ہوں، میں 86 سال کا ہو چکا ہوں، جسم میرا ناقص ہے، میں مزید کتنے سال جیوں گا؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال، آخر کار مجھے موت کا سامنا کرنا ہے، اور موت کی بہترین شکل یہ ہے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے صاف اور کلیئر کٹ الفاظ میں کہا کہ زندگی کے مقابلے میں اگر موت کا انتخاب کیا جائے تو بہترین موت شہادت کی موت ہے، اور میں اپنے لیے ایسی ہی موت کی توقع رکھتا ہوں۔ اور نماز شب کی دعاؤں میں نے ہمیشہ اپنے خداوند عالم سے دعا مانگی ہے کہ پروردگارہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ خداوند عالم نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا۔ لیکن عزیزان محترم، بے شک آج رہبر معظم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جب تک ہماری زندگیاں ہیں اور جب تک یہ کائنات، یہ دنیا موجود ہے، تب تک آپ کا وجود، آپ کا نام رہتی دنیا تک کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ سے محبت رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک حسینی سید ہیں اور آپ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ عزیزان محترم، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان سے اور اس عالی مرتبت ہستی سے کیا پیغام حاصل کیا۔ ہم نے یہ پیغام حاصل کیا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، باطل سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو کہتا رہے کہ میں سپر پاور ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں، سپر پاور صرف خداوند عالم کی ذات ہے، اور خداوند عالم خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر تم انہیں اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں چپے چپے پہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی یہ خامیاں بتائی ہیں کہ تم جتنا مرضی ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، یہ تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوں گے۔
خداوند عالم کے حضور دعا ہے کہ خدا تمام عالم اسلام کو صبر جمیل عطا کرے اور ایران کو فتح مبین سے نوازے، اور خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ خانوادہ رسالت پر اور آپ سے تعلق رکھنے والے تمام اہل خاندان پر۔ خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔